بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین وباعث الانبیاء والمرسلین الذی بعد فلا یری وحرف شہد النجوى وتر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووطد بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام على أشرف خلقه والسيد بريته سيدنا ونبينا والشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا العبد المؤيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المظلومين المتطهرين الهداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه إذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما صلوات بھیجیے محمد علیہ السلام۔ حاضرین محترم، میں نے آپ کے سامنے سورہ مبارکہ جمعہ کی آخری آیت کے ایک جز کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے، میرے حبیب اذا رأوا تجارتا او لهوا انفضوا الیہا، جب یہ کوئی بےہودگی یا تجارت کو دیکھتے ہیں، انفضوا الیہا، تو لپک کر دوڑ کر اس کی طرف بڑھ جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں، وترکوک قائما، اور آپ کو خطبہ دیتے ہوئے ترک کر دیتے ہیں، آپ کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، آپ کھڑے رہ جاتے ہیں۔ یہ قرآن مجید کا 28ویں پارے میں سورہ جمعہ کا آخری جز ہے، 11 آیتیں ہیں اور اس کا ایک ٹکڑا، اور یہ 62واں سورہ ہے ترتیب کے لحاظ سے، موجودہ ترتیب اور نزول کے اعتبار سے سورہ مبارکہ جمعہ 110واں سورہ ہے۔ جتنی بھی امت ہے، جتنا بھی قیامت تک ہونے والی انسانیت ہے جو مسلمان ہیں یا جن کو مسلمان ہونا ہے، وہ قرآن کی موجودہ ترتیب اور بائنڈنگ کے ماتحت مسلمان رہیں گے یا مسلمان ہوں گے۔ موجودہ ترتیب قرآنی کے ماتحت خواہ امت کا کوئی شخص ہو، تابعین ہو، تبع تابعین ہو، وہ جو روشنی اور ہدایت اور نور قرآن سے حاصل کریں گے وہ
اس ترتیب کے مطابق جو قرآن زندہ کتاب اور معجزے کی شکل میں مسلمانوں کے ہاتھوں میں محفوظ ہے، وہ اس ترتیب سے ہدایت لیں گے۔ جو مسلمان ہیں مسلمان رہیں گے، جو مسلمان نہیں ہیں مسلمان ہوں گے۔ لیکن جس وقت آیتیں نازل ہو رہی تھیں اور جس ترتیب سے قرآن نازل ہو رہا تھا، اس کی ایک باقاعدہ ترتیب ہے جسے ترتیب نزول کہتے ہیں، اور ترتیب نزول کے اعتبار سے سورہ مبارکہ جمعہ 110واں سورہ ہے، اور 110ویں سورے کی یہ آخری آیت کا ایک ٹکڑا ہے۔ تو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، جس کا اس وقت جو مخاطب طبقہ تھا اور جس قرآن سے روشنی لے کر مسلمان ہو رہا تھا، کلمہ پڑھ رہا تھا، یعنی وہ معزز اور محترم طبقہ جنہیں ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کہتے ہیں، وہ مطابق ترتیب نزول مسلمان ہونے والا طبقہ ہے۔ انہوں نے جس طرح قرآن نازل ہو رہا تھا اور جس پیرائی میں نازل ہو رہا تھا، جو آیت جس ترتیب میں تھی، وہ اس کے ماتحت اور اس کے مطابق مسلمان ہوئے ہیں۔ لیکن جب قرآن کی بائنڈنگ ہو گئی تو اب قیامت تک موجودہ ترتیب کے مطابق ہدایت حاصل کی جائے گی، اور اس کے مطابق مسلمان ہم رہیں گے اور مسلمان ہوں گے۔ یہ تو بالکل میں آپ کو ابتدا میں عرض کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ اس اشرہ اربعین میں اس پہ ہم گفتگو کو جاری رکھیں گے۔ ہمارا موضوع سخن ہے طلبگاران دین اور وارثان دین۔ طلبگار یعنی جو طالب ہوں، طالبان دین، طلاب دین، دین کی طلب رکھنے والے، اور وارثان دین، دین کے وارث۔ جو طالبان دین ہیں، طلاب ہیں اور طلبگاران دین ہیں، ظاہر ہے کہ اسٹوڈنٹس ہیں اور دین کی خواہش رکھنے والے ہیں، دین کی چاہت رکھنے والے ہیں۔ تو بالکل ابتدا میں عرض کر دوں کہ جو دین ہے نا، یعنی ضابطہ حیات، قانون خداوندی، شریعت، موجد دین، انوینٹر آف دین، دین بنانے والا خدا ہے، اور محمد و آل محمد صلوات اللہ علیہم اجمعین یہ وارثان دین ہیں، دین کے وارث یہ ہیں۔ اگر اور اسپیسیفک ہو کر اور کھول کر میں لفظ کروں تو موجد دین اللہ ہے، مبلغ دین پیغمبر ہے، اور محافظ دین 12 امام ہیں، اور حصار دین بی بی فاطمہ زہرا علیہ السلام ہے، اور اصحاب رسول اور امت یہ طلبگاران دین ہیں، یہ طلاب دین ہیں، اور دین کی چاہت رکھنے والے ہیں۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی اور برابر پڑھوں گا، اس میں جو اللہ نقشہ کھینچ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اے میرے حبیب،
آپ جمعے کا خطبہ دے رہے ہوتے ہیں، اذا رأوا تجارتن، اب نام نہیں اللہ نے لیے ہیں، نقشہ دکھایا ہے، فوکس کیا ہے اور ہائی لائٹ کیا ہے، اور رغم نہیں، جنگی حالات نہیں، بزم، یعنی وہ ٹھہری ہوئی زندگی رسول کی. جنگی حالات میں تو حالات اور ہوتے ہیں، وہ ٹھہری ہوئی زندگی اور مسجد کی زندگی، اور وہاں آپ ڈیلیور کر رہے ہیں خطبہ جمعہ اور گرومنگ امت کی. آپ قرآن مجید میں 114 سورے ہیں اور 114 سوروں میں سے 110واں سورہ ترتیب کے لحاظ سے سورہ مبارکہ جمعہ ہے، اور اس کی آیت میں اللہ دکھا رہا ہے کہ میرے حبیب آپ اذا رأوا تجارتن ولهوا انفضوا الیہا، آپ جمعہ کا خطبہ دے رہے ہوتے ہیں اور جب یہ کوئی بےہودگی کو دیکھتے ہیں یا تجارت کو دیکھتے ہیں، انفضوا الیہا، تو دوڑ کر لپک کر اس کی طرف چلے جاتے ہیں، وترکوک قائما، اور آپ کو تنہا کھڑا چھوڑ دیتے ہیں. آپ خطبہ دیتے رہتے ہیں. ترکوک کا اگر میں لفظ سیدھا تھا لفظ بھی نہ بدلوں، ترکوک کا مطلب ہے آپ کو ترک کر دیتے ہیں. تو یہ وارثان دین کا نقشہ اللہ نہیں کھینچ رہا ہے، یہ وہ جو طلاب ہیں، جو طلبگاران دین ہیں، یہ اس کیٹیگری میں سے ہیں کہ جو پیغمبر کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. بہرحال اس پر تو گفتگو انشاءاللہ آئندہ ہوگی. بالکل تمہید کی منزلوں سے میں گزرنا چاہتا ہوں. میں نے عرض کیا کہ اللہ موجد دین ہے، دین کا انوینٹر، دین بنانے والا اور دین پہنچانے والا پیغمبر ہے. یعنی دین بنانے والا اللہ اور مبلغ دین، ابلاغ کرنے والے اور تبلیغ کرنے والے ہیں پیغمبر. جو قانون بنائے، یاد رکھیے، جو قانون بناتا ہے وضع قانون کا حق اس کے پاس ہوتا ہے. میں جو لفظ موجد دین کہہ رہا ہوں نا، انوینٹر جو کہہ رہا ہوں، ایجاد کی لفظ سے جو لفظ بنا ہے موجد، اس میں فاعل، کہ وضع قانون، وضع شریعت، آئین بنانا ریلیٹڈ ٹو اللہ سبحانہ. وہ اللہ سبحانہ جو ہے وہ دین کا بنانے والا ہے. پیغمبر کون ہے؟ وہ اس کا ابلاغ کرنے والے، اس کو کمیونیکیٹ کرنے والے، مبلغ دین ہیں پیغمبر. اب یہ جو طلاب ہیں، طالبان ہیں، دین کے طلبگار ہیں، یہ اور وہ طبقہ جو ابھی غیر مسلم ہے، اس کی بات نہیں ہے. اگرچہ ان کے بارے میں بھی آیتیں قرآن مجید میں ہیں کہ وہ ڈیلیگیشن اور ان میں سے ڈیلیگیشن، قرآن مجید میں برابر آیتیں ہیں. وہ آ کے پیغمبر سے کہتے تھے کہ آپ اس میں کچھ، یہ جو قرآن سناتے ہیں اس میں کچھ تبدیلی کر دیجئے، ہماری خواہشات کے مطابق. ہم جو آپ منوانا چاہتے ہیں اس کو بھی مانتے ہیں، اور کچھ ہماری خواہشات کا بھی احترام کیجئے، کچھ ہماری تمناؤں کو بھی شامل کر لیجئے. تو اب میں نے عرض کیا کہ موجد دین خدا ہے، موجد شریعت خدا ہے، قانون بنانے والا خدا ہے. وضع قانون کا حق جس کے پاس ہوتا ہے، ترمیم و تنسیخ کا حق بھی اسی کے پاس ہوتا ہے. یہ نہیں ہے کہ میں قانون میں بناؤں اور آپ جو ہے اسے بدل دیں. بدلنے کا اختیار بھی اس کے پاس ہی ہے کہ جو آلمائٹی اللہ ہے، خدا ہے. خدا موجد دین، اور پیغمبر ہیں مبلغ دین، دین کی تبلیغ کرنے والے، دین کو ڈیلیور کرنے والے، دین کو ایز سچ وہاں سے لے کر پہنچانے والے. تو جب وہ آ کر کہتے تھے کہ آپ اس قرآن میں تبدیلی کر دیجئے، تو
قرآن مجید سورہ مبارکہ آراف کی 203ویں آیت ہے، آیت کا نشان ہے 203، کہ خالق نے ان کے کہے پہ انہیں جواب دلوایا ہے۔ قل، اے میرے رسول کہہ دو، انما اتبع ما یوحی الی من ربی، اے میرے رسول کہو انما اتبع ما یوحی الی، میں تو بس و بس اس کا اتباع کرنے کا پابند ہوں، اسے فالو کرنے کا پابند ہوں، اور صرف اللہ کے یہاں سے مجھے اتنی اجازت ہے۔ انما دائرہ حصار کھینچ دیتا ہے کہ میرے پاس اختیار نہیں ہے۔ اتبع ما یوحی الی، میں صرف اس کا اتباع کرتا ہوں کہ جو مجھ پر وحی کی جاتی ہے من ربی، میرے رب کی جانب سے، یعنی میں متبع قانون ہوں، میں مبلغ قانون ہوں، میں مبلغ شریعت ہوں، میں شریعت کا اتباع کرنے والا ہوں، میں انوینٹر نہیں ہوں، میں موجد نہیں ہوں، میں موجد اللہ ہے۔ لیکن پھر ان کا وہ مطالبہ ہوتا تھا، تو سورہ مبارکہ یونس کی 15ویں آیت ہے جو بڑی کمپریہنسو ہے، اس میں تو واشگاف الفاظ ہیں۔ قل، اے رسول کہو، ما یکون لی، میرے پاس اختیار نہیں ہے، ان ابدلہ، کہ میں اس میں ابدلہ، کہ تمہارے لیے کوئی تبدیلی کر سکوں، میں من تلقاء نفسی، اپنی نفس کی خواہشات سے میں دین میں تبدیلی کرنے کا حق ہی نہیں رکھتا۔ ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو اسی کا اتباع کرتا ہوں جو مجھ پر وحی کی جاتی ہے۔ میں مبلغ ہوں، میں متبع ہوں، میں قانون وضع کرنے کا اختیار نہیں رکھتا، وہ اللہ کے پاس اختیار ہے۔ میں مبلغ ہوں، میں پہنچانے والا ہوں، تو جو مجھ پر وحی، ان اتبع الا ما یوحی الی، جو مجھ پر وحی کی جاتی ہے میں اس کا پابند ہوں۔ اور انی اخاف، ان عصیت ربی، اگر میں ڈرتا ہوں، انی اخاف، میں ڈرتا ہوں، ان عصیت ربی، کہ میں اگر اپنے رب کا گناہ کروں، یا کوئی تبدیلی کروں اور اس میں کوئی رد و بدل کروں، تو عذاب عظیم سے، عذاب عظیم سے، لفظ آیت کا سورہ یونس کی 15ویں آیت میں لفظ ہے کہ عذاب عظیم سے میں ڈرتا ہوں۔ تو یہ پیغمبر کیونکہ تمام پیغمبروں کے افتخار ہیں، خاتم النبیین ہیں، کائنات میں بعدت خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، ان سے نہ کوئی بڑا ہے، ان سے بڑا بس خدا ہی ہے۔ تو جو خاتم النبیین ہیں، خاتمیت کے نقطۂ بلند پر، یعنی جس طرح دو خدا نہیں ہو سکتے، اس طرح دو خاتم النبیین نہیں ہو سکتے، یعنی قوس سعود کا یہ نقطۂ آخر ہے۔ نبی ہونا بڑی عظمت کی بات ہے، لیکن اس سے آگے رسول ہونا ہے۔ رسول ہونا، نبی ہونا بڑی عظمت کی بات ہے، لیکن اس سے آگے اولو العزم ہونا یہ اس سے بھی بلند چیز ہے۔ لیکن اولو العزم سے بھی آگے بلندی کا آخری نقطہ خاتمیت ہے، خاتم النبیین ہونا۔ جس طرح ایک وقت میں دو خدا نہیں ہو سکتے، اس طرح ایک وقت میں دو خاتم النبیین نہیں ہو سکتے، یعنی معراج و بلندی کا وہ آخری نقطہ کہ جس کے بعد بس معبود ہے، عبدیت کے آخری معراج۔ تو یہ جو بلندی ہے، اور یہ جو سب سے بلند ہونا ہے، جو علی سے بھی بلند، جو فاطمہ سے بھی بلند، جو ائمہ یا بیت سے بھی بلند، جو تمام انبیاء سے بھی بلند، تو بس خدا۔ وہ بلند کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ سب سے زیادہ ذمہ دار ہے، وہ سب سے زیادہ مقرر ہے، سب سے زیادہ قریب ترین کیوں ہے کہ احساس ذمہ داری میں ان کا کوئی پیغمبر بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو اتنے محتاط، اسی لیے خالق اور پھر کہلوا رہا ہے خدا، قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، یا رسول کہہ دو
کہ میں شریعت میں، قانون میں، دین میں تبدیلی نہیں کر سکتا اپنی خواہشوں سے، اور میں تو اس کا ہی اتباع کرتا ہوں جو مجھ پہ وحی کی جاتی ہے۔ میرے محترم سامعین، تو خدا موجد دین ہے اور پیغمبر مبلغ دین ہیں، اور اتنے محتاط ہیں کہ شریعت میں تبدیلی نہیں کر سکتے، اور نہ انہوں نے تبدیلی کی۔ اب ہم کوئی کہے کہ اجتہاد کر لو اور یہ چیز، اس حکم کو، صاحبو اجتہاد ایجاد کا نام نہیں ہے۔ جب پیغمبر دین میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے تو کوئی سکالر، مذہبی سکالر بن کر ٹی وی پر آئے کہیں کسی جگہ اور وہ آ کر کہے کہ میرا یہ خیال ہے، دین میں خیال نہیں ہے، موجد دین تو بس خدا ہے، اور پیغمبر مبلغ دین ہے، اور 12 امام جو امامت کا کنسپٹ ہے یہ محافظ دین ہے، یہ بھی موجد نہیں ہیں یہ، اور محمد آل محمد یہ وارثان دین ہیں، یعنی دین کے نگہبان بھی یہی ہیں، وارث بھی یہ ہیں، باقی طالبان دین ہیں، دین کے طلبگار ہیں۔ جو ایک چیز بس آج میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ پیغمبر اتنے محتاط ہیں شریعت کے مسئلے میں، دین کے مسئلے میں، کہ یہ سرے منہ تبدیلی نہیں کرتے ہیں۔ اور آپ دیکھیے آپ کہ اس پہ بھی آپ راضی نہیں ہیں کہ قرآن کو جو کہ کلام خدا ہے کوئی کہے کہ کلام رسول ہے۔ پیغمبر اتنے محتاط ہیں کہ زبان عصمت وہی ہے، دہن عصمت وہی ہے کہ جس سے آیت بھی نکلتی ہے، حدیث بھی نکلتی ہے۔ یعنی دیکھنے والے نے تو جبرائیل کو نہیں دیکھا ہے، دیکھنے والے نے تو خدا کے فرشتے کو آتے ہوئے نہیں دیکھا ہے، وہ تو نور وحی پیغمبر کی زبان عصمت سے ہی صادر ہوتا ہے، لیکن آپ کہتے تھے کہ یہ آیت ہے، یہ حدیث ہے۔ تو اتنے محتاط ہیں کہ آپ راضی نہیں ہیں کہ حدیث کو قرآن کہا جائے اور قرآن کو حدیث کہا جائے، حالانکہ سورہ مبارکہ نجم میں ہے کہ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ مَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ مَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، کیونکہ میرا رسول تو خواہش نفس سے نطق ہی نہیں کرتا، بولتا ہی نہیں ہے، تکلم ہی نہیں کرتا ہے، ان کی تو زبان ہی نہیں ہلتی ہے۔ ما ينطق، نطق نہیں کرتے، یعنی ساؤنڈ ویوز آپ کی زبان سے نکلتی نہیں ہیں۔ ما ينطق عن الهوى، اپنی خواہش سے، اپنی ہوا و حوث سے، اپنے جذبات سے یہ بات نہیں کرتے۔ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحیٰ، یہ تو جب بھی بات کرتے ہیں تو وہ جو بات کرتے ہیں وہ وحی الہی ہوتی ہے، وہ وحی الہی ہوتی ہے، یعنی حدیث بھی ہے وحی الہی اور آیت بھی ہے وحی الہی، لیکن آپ اس پہ راضی نہیں ہیں کہ جس کو میں آیت قرآنی کہہ رہا ہوں اس کو حدیث رسول کہو، اور جس کو میں حدیث رسول کہہ رہا ہوں اس کو آیت قرآنی کہو۔ یعنی قرآن کی آیت کو حدیث رسول کہنا بھی کفر ہے، اور حدیث رسول کو آیت قرآنی کہنا بھی کفر ہے، حالانکہ معنی ایک ہی ہیں، جو بھی آپ کے ذہن عصمت، ہم نے تو اس زبان پر ایمان لانا ہے، لہذا ماخذ شریعت قرآن و حدیث ہیں۔ قرآن اور حدیث یعنی وہ مجموعہ جو قرآن کی شکل میں موجود ہے وہ بھی دین کا ماخذ ہے، سورس، اور وہ احادیث جو رسول اللہ کے نزدیک کنفرم ہیں، امت کے نزدیک نہیں، جو واقعی آپ کے ذہن عصمت سے نکلی ہیں وہ بھی سورس ہے، اس کا بھی منبع وحی ربانی اور اس کا منبع بھی وحی ربانی، لیکن آپ راضی نہیں ہیں کہ حدیث کو قرآن کہا جائے اور قرآن کو حدیث کہا جائے۔ توجہ ہے میرے عزیزوں؟ تو اگر حدیث کو آپ قرآن کہیے گا تو کفر ہو جائے گا،
اور قرآن کو حدیث کہیے گا تو کفر ہو جائے گا. لیکن کبھی آپ نے غور کیا کہ یہ اتنا محتاط نبی، اگر انسان کہہ دے کہ حدیث قرآن ہے، قرآن حدیث ہے، تو ہے تو پیغمبر کا ہی ہے، تو زبان تو پیغمبر کی، لیکن کوئی میں لفظ یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ فسق ہو جائے گا، میں کہہ رہا ہوں کفر ہو جائے گا. آپ حدیث رسول کو قرآن مجید میں ایڈ نہیں کر سکتے اور قرآن کی آیت کو حدیث نہیں کہہ سکتے. توجہ فرمائیں گے اتنا احتیاط کیوں ہے؟ یہ اختیار صحیح، توجہ فرمائیں گے میں کیا عرض کر رہا ہوں. یہ پیغمبر کے پاس جو ہے نا جو اختیار ہے کہ وہ ڈیلیور کریں. آپ متوجہ ہیں؟ پرابلم تو نہیں ہے؟ مل کر صلوات بھیجیں. یہ اختیار صحیح کہ مانیے نہ حکم نبی، یہ اختیار صحیح کہ مانیے نہ حکم نبی، نبی کے حکم، نبی کو حکم بدلنے کا اختیار نہیں. بلکہ اس کے دو ورژن ہیں، دو. یہ اختیار صحیح مانیے نہ حکم نبی، نبی کو حکم بدلنے کا اختیار نہیں، اور امت کے لیے بھی ہے نبی کا حکم بدلنے کا اختیار نہیں. نہ ان کے پاس دین میں چینجز کا اختیار ہے، نہ امت کے پاس دین میں چینجز کا اختیار ہے. نبی کو حکم بدلنے کا اختیار نہیں اور نبی کا حکم بدلنے کا اختیار نہیں. تو میں آج یہ کر رہا ہوں کہ آخر اتنی احتیاط اور پیغمبر اتنے محتاط ہیں، اور یہ قرآن ثابت کیا کرنا چاہتا ہے کہ ما ابدلہ من تلقاء نفسی، اے رسول آپ کہو ما یکون لی، میرے پاس اختیار نہیں ہے کہ میں سرے منہ بھی تبدیلی کر سکوں اپنے نفس کی خواہش سے، اور میرا رسول تو بولتا ہی نہیں، مگر جو بولتا ہے وہ وہی الہی ہوتی ہے. جو قانون میں، شریعت میں، دین دینے میں اتنا محتاط نبی ہو، کیا اس کے بارے میں امت تصور کر سکتی ہے؟ طالبان دین، طلبگاران دین اور چاہت دین رکھنے والے طلاب دین، کیا وہ سوچ سکتے ہیں؟ اللہ ذہن نشین کیا کرانا چاہتا ہے؟ کیا سوچا بھی جا سکتا ہے کہ یہ پیغمبر کوئی ایکٹ، کوئی ایک ایکٹ اور کوئی ایک تکلم اور کوئی ایک نطق اپنی مرضی سے کریں؟ جو کرتے ہیں اس کی مرضی سے کرتے ہیں، جو بولتے ہیں اس کی مرضی سے بولتے ہیں. تو یہ تصور ہی نہیں کیا جا سکتا، یہ سوچا ہی نہیں جا سکتا. جو اتنا محتاط نبی ہو اور جس کے پاس تبدیلی کا شریعت اور دین میں اختیار نہ ہو، تو جب ان کے پاس اختیار نہیں ہے، وہ محتاط ہیں اور چلتی پھرتی وہی ہیں. قرآن مجید میں سورہ مبارکہ جن میں اللہ نے کہا یہ پیغمبر کا وجود وہی ہے، پیغمبر کا وجود قرآن ہے. تو کیا تصور کیا جا سکتا ہے کہ یہ اپنی خواہش سے اہل بیت کی محبت کو، اپنے دادا کی محبت کو، اپنے بچوں کی محبت کو، اپنے نواسوں کی محبت کو امت پہ واجب قرار دیں گے؟ جب یہ اپنی خواہش سے بولتے نہیں ہیں اور دین میں تبدیلی کا اختیار نہیں رکھتے، تو یہ کیا محبت اہل بیت کو لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، سورہ مبارکہ شورى میں کہ اے رسول کہہ دو کہ میں تم سے اجر رسالت کچھ نہیں مانگتا ماں سوا یہ کہ میرے اقربا کی، میرے اسپیسیفک رشتہ داروں کی مودت اختیار کرو، ان کی محبت تم پہ اللہ واجب قرار دیتا ہے.
تو یہ اپنی خواہش سے محبت اہل بیت یا اپنے رشتہ داروں کی محبت کو اپنی خواہش سے واجب نہیں قرار دے سکتے. تو جتنا جو اس قدر محتاط ہو تو اگر وہ کسی کو پاس بلاتے ہیں تو وہ بھی وحی الہی سے، کسی کو پاس بٹھاتے ہیں تو وحی الہی سے، اور کسی کو اپنی مجلس سے اپنی بارگاہ سے اٹھا دیتے ہیں تو وہ بھی خدا کی وحی سے، خدا کی مرضی سے. تو اپنی خواہش کا کوئی دخل نہیں ہے. پھر توجہ فرمائیں گے، میں نے آپ کا بہت وقت لیا. یہ جو دین ہے نا، سارا دین پیغمبر کی صداقت کے گرد طواف کر رہا ہے کہ جو دین پہنچانے میں اتنا محتاط ہے وہ اپنے جذبات میں بالکل جذباتی ہو کر بات نہیں کرتے. ایک چھوٹی سی بات بس اس وقت میرے ذہن میں آ گئی ہے، اس کو عرض کرتا ہوں اور آپ سے اجازت لوں کہ بعض چیزیں انسان کے اختیار میں ہوتی ہیں اور بعض چیزیں انسان کے اختیار میں نہیں ہوتی ہیں. مثلا یہ کہ چچا زاد بھائی بنانا ہمارے اختیار میں نہیں ہے. کسی کو بھائی بنانا ہمارے اختیار میں نہیں ہے. علی رسول اللہ کے چچا زاد بھائی ہیں، یہ رسول اللہ کے اختیار میں ہی نہیں ہے کہ علی کو چچا زاد بھائی بنائیں. یہ جو رشتے ہیں نا، رشتے تو اللہ کے اختیار میں ہیں، لیکن یہ جو پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، کوئی بنی ہاشم کی جاگیر نہیں ہے جنت. یہ پیغمبر کوئی لٹا نہیں رہے ہیں اور حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، ان کے بابا ان کے سردار ہیں، فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں. تو یہ وحی الہی ہے جو آپ ڈیلیور کر رہے ہیں. یہ جذباتی باتیں نہیں ہیں، یہ بشری تقاضے نہیں ہیں. لیکن بعض چیزیں انسان کے اختیار میں ہیں. داماد بنانا اور سسر بنانا یہ انسان کے اختیار میں ہے. توجہ فرمائیں، میں کیا عرض کر رہا ہوں. چچا زاد بھائی بنانا انسان کے اختیار میں نہیں ہے، لیکن بیٹی دینا اختیار میں ہے. داماد آپ اپنی مرضی سے، آپ فاعل مختار ہیں اپنی مرضی سے، اور کسی کی بیٹی حاصل کر کے سسر بنانا یہ بھی اپنے اختیار میں ہے. تو یہ تو ہر تاریخ میں ہے کہ پیغمبر کے پاس آئے معززین اور آپ کے بزم میں بیٹھنے والے وہی لوگ جو خطبہ سنتے ہوئے چلے گئے یا خطبہ سنتے تھے. ان میں سے کنز العمال کی 7ویں جلد آپ دیکھ لیجئے. اور بھی بڑی کتابیں ہیں کہ پیغمبر کے پاس رشتہ مانگنے جناب سیدہ کے آئے ہیں بزرگ. ہمیں بزرگی سے تو انکار نہیں ہے، لیکن جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے وہ ہے کہ پیغمبر سے جب رشتہ مانگنے کے لیے آتے تھے تو آپ منہ موڑ لیتے تھے. ادھر سے آتے ہیں تو ادھر منہ موڑ لیتے ہیں، اور ادھر تو رشتے تو اچھے برے آتے ہی ہیں. تو شریعت ہے ہماری کہ یہ رشتے جیسے بھی آئیں مس بہیو کرنا ناٹ الاؤڈ. لیکن یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے، زمینی حقائق ہیں کہ پیغمبر فاطمہ زہرا کے رشتوں میں رخ موڑ لیتے تھے، اور مس بہیو نہیں کرنا چاہیے. آپ کہیے کہ نہیں یہ تو تاریخ کی بات ہوگی، میں آپ کے سامنے آیتیں دکھا دیتا ہوں. عارض عن المشرکین، قرآن مجید میں ہے رسول مشرکوں سے منہ موڑ لو. عارض عن الجاہلین، جاہلوں سے رخ موڑ لو.
आरिद अन मन तवल्ला अन ज़िक्रना, ऐ मेरे रसूल जिनके दिल गाफिल ज़िक्र इलाही हैं उनसे रुख मोड़ लो। फ़आरिद अनहुम इन्नहुम रिज्सुन, इस सूरह मुबारक तौबा। ऐ रसूल इनसे रुख मोड़ लो, आरिद अनहुम, इनसे रुख मोड़ लो। क्यों? इन्नहुम रिज्सन, इसलिए कि ये सरापा रिज्स हैं। अब देखिए रिश्तेदार है, बीवी फातिमा तो सैयदुन निसाइल आलमीन हैं, तो रिश्ते तो मुसलमानों के ही होंगे ना। तो मैं आरिद अनिल मुशरिकीन वाली आयत पर तो नहीं मान सकता कि वो मुशरिक समझ के मुंह मोड़ा जाए। मुसलमान तो जब मस्जिद में आने के आईनी इख्तियारात यही हैं। मुनाफिक और मुसलमान में क्या फ़र्क है कि मुसलमान मस्जिद में आ सकता है, काफिर को मस्जिद में आने का इख्तियार नहीं है। मुनाफिक होता काफिर से बड़ा काफिर है, लेकिन क्योंकि जुबानी मुसलमान है तो उसे आईनी इख्तियार होते हैं जो मस्जिद में आ सके। तो अब जाहिर आरिद अनिल मुशरिकीन, तो मुशरिकीन तो नहीं है। तो अब मैं कैसे मालूम करूं कि अगर ये तारीख गलत है तो कुरान तो गलत नहीं हो सकता। कुरान कह रहा है आरिद अनिल जाहिलीन, तो आया मैं जाहिल समझकर उनको समझूं कि जाहिल समझ के रिजेक्ट कर रहे हैं। आरिद अन मन तवल्ला अन ज़िक्रना, ये सूरह नजम की 29वीं आयत है कि जिनके दिल गाफिल है ज़िक्र इलाही हैं उनसे मुंह मोड़ लो। तो जिक्र से गाफिल है इसलिए मुंह मोड़ लिया। लेकिन साहिबान मजलिस में समझता हूँ कि ना रसूलुल्लाह मुशरिक समझकर मुंह मोड़ रहे थे, न जाहिल समझकर मुंह मोड़ रहे थे, न गाफिल ज़िक्र इलाही समझकर मुंह मोड़ रहे थे। आयत कह रही है फ़आरिद अनहुम इन्नहुम रिज्सुन, ऐ मेरे रसूल इनसे मुंह मोड़ लो, ये रिज्स हैं। अरे आयत तथहीर में खालिक ने फातिमा ज़हरा से रिज्स ही को तो दूर रखा है, तो पैगंबर उन्हें रिज्स समझकर रुख मोड़ रहे थे। लेकिन चाहते थे, और मुसलमान लिखते हैं कि पैबंद चाह रहे थे कि शजरे में हम भी दाखिल हो जाएं। तो शजरे में दाखिल होने के दो ही जरिए होते हैं, बेटी देकर या बेटी लेकर। तो पैगंबर ने बेटी तो नहीं दी है, ठीक है। मैंने अर्ज किया ससुर बनाना और दामाद बनाना इख्तियार में है, लेकिन हर किताब में लिखा है कि फातिमा ज़हरा के रिश्ते के जवाब देने में जो वर्बली आपने लफ्ज कहे हैं, तो उसमें कहा फातिमा की शादी का मुझे इख्तियार नहीं। आप ये कहते थे कि फातिमा की शादी का मुझे इख्तियार नहीं है। दीन में तब्दीली का इख्तियार आपके पास नहीं है, शरीयत और कानून की तब्दीली। मालूम होता है कि फातिमा वो हिसार दीन है, वो वारिसान दीन में उस हस्ती का नाम है कि जिसके बारे में जो भी पैगंबर का अमल पाया जाएगा वो खुदा की वही इलाही होगा, खुदा का हुक्म। अब ये बेटी समझकर ताज़ीम के लिए नहीं उठते हैं, ये कुरान है, ये वही इलाही है। उस बेटी में कोई मंजिला पोशीदा है, उसकी कोई अजमत है। यही वजह है कि अली की ताज़ीम के लिए रसूलुल्लाह खड़े नहीं होते हैं, फातिमा ज़हरा की ताज़ीम के लिए खड़े होते हैं। फातिमा तो बदअतुम मिन्नी, फातिमा मेरा टुकड़ा है। क्या वजह है कि अली का जो भी मनसब है बाबे रसूल है, और फातिमा का जो मनसब है दौरे रसूल में है। आप कारे रिसालत में शरीक हैं, आप उस मनसब पे फाइज हैं दौरे रसूल में। आप कारे रिसालत में रसूल नहीं हैं, रसूल के कार में काम में शरीक हैं। इसलिए जो नबूवतों का इख्तियार है खातमुन नबीयीन, वो फातिमा ज़हरा की ताज़ीम के लिए खड़ा होता है। मिलकर सलावत भेजिए मोहम्मद। तवज्जो है मेरे अजीजों। तो ये बेटी की मोहब्बत नहीं है, ये उस मनसब की ताज़ीम है जो फातिमा ज़हरा को खुदा ने अता किया है। बस मेरे अजीजों आए हैं असहाब के, आप तो ये फरमा रहे हैं कि मेरे पास इख्तियार नहीं है, तो आपके पास तो बेटी के रिश्ते का इख्तियार होता है। तो आपने कहा कि नहीं, इसका इख्तियार खुदा के पास है। तो खुदा से कहा कि परवरदिगार
تو اس مرحلے کو طے فرما تو خالق نے کہا کہ میرے حبیب ان سے کہو کہ آج رات کو ستارہ اترے گا اور جس کے گھر پہ وہ ستارہ نازل ہوگا تو میں فاطمہ کی شادی اس سے کروں گا۔ بس میرے دوستو، ستارہ نازل ہوا۔ پہلے تو جب پیغمبر نے مطلع کر دیا کہ جس کے گھر پہ ستارہ اترے گا تو سب اپنے اپنے بالا خانوں پہ چلے گئے اور نظریں گھما گھما کر دیکھنے لگے۔ دیکھا کہ ستارہ چلا ہے۔ میں سائنٹیفکلی اس کو پروو کر سکتا ہوں اور دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے کہ ستارہ جو یہاں سے ستارہ نظر آ رہا ہے جب زمین سے قریب ہوا ہوگا تو وہ سمٹا کس طرح اور وہ یعنی اس کی ہر فوکل لینتھ پہ وہ ستارہ ہی رہا، وہ ذرے کو آفتاب بنانے والا، وہ املی کے درخت کو گٹھلی میں سما دینے والا خدا، جو اتنے بڑے آسمان کو اس آنکھ کے تل میں لے آنے والا خدا، وہ ستارے کو بھیج رہا ہے کہ جس کے گھر میں ستارہ اترے گا اس سے فاطمہ کی شادی ہوگی۔ اور اصحاب رسول بالا خانوں پہ کھڑے دیکھ رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ ستارہ آ رہا ہے اور وہ ستارہ قریب ہوتا رہا اور وہ زمین کا چکر لگانے لگا اور قریب ہوا اور پھر وہ مدینۃ النبی کا چکر لگانے لگا اور خوب گھوم گھوم کر اصحاب رسول اس ستارے کو دیکھ رہے ہیں۔ اور جب وہ خوب گھما چکا ستارہ تو اس نے محلہ بنی ہاشم کے گرد چکر لگانا شروع کیا۔ اب وہ دیکھ رہے ہیں نگاہیں اٹھا اٹھا کر کہ ایک مرتبہ وہ محلہ بنی ہاشم میں ستارہ جھکا اور جھک کر ایک چوکھٹ پر بوسہ دیا اور پھر بلند ہوتے ہوئے یہ کہتا ہوا بلند ہوا، اے ستاروں، کوئی میرے مقدر کا، میری عظمت کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ ارے میں علی کی چوکھٹ کو بوسہ دے کر رہا، میں نے علی کی چوکھٹ کو بوسہ دیا۔ اور خدا نے بھی جھوم کر کہا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، ستارے کی قسم جب وہ جھکا، یہ تمہارا صاحب یہ پیغمبر نہ بہکا ہے نہ گمراہ ہوا ہے۔ تو عزیزان محترم، دامن وقت میں گنجائش نہیں رہی ہے، تو جس بی بی کے لیے اللہ پیغمبر کو تعظیم کا حکم دے، وہ رسول کی بیٹی اپنے بابا کی کچی قبر پہ کھڑی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ بابا مجھے پہچانو، میں وہی فاطمہ ہوں جس کے تعظیم کے لیے آپ کھڑے ہوتے تھے۔ سنو بابا، صبت علیہ مصائب لعنہا، صبت علی الایام سرنا لیالیا۔ بابا آپ کے جانے کے بعد مجھ پہ اتنی مصیبتیں پڑی ہیں کہ اگر وہ دنوں پہ پڑتی تو وہ سیاہی میں بدل جاتے۔ حاضرین محترم، روایت میں لفظ ہیں کہ آپ نے کچی قبر کی مٹی لے کر آنکھوں پہ ڈالی ہے، تب یہ جملہ کہا ہے صبت علیہ مصائب لعنہا۔ صاحب مفاتح الجنان شیخ عباس قمی نے بھی اس کو نقل کیا ہے اور شیخ باقر قرشی گرینڈ آیت اللہ انہوں نے بھی نقل کیا ہے۔ میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ ڈیفینیٹ ہے کہ یہ دہنے عصمت فاطمہ سے لفظ ادا ہوئے ہیں کہ صبت علیہ مصائب لعنہا، مجھ پر وہ قیامتیں ٹوٹ گئیں بابا، مجھ پہ وہ مصائب کہ اگر وہ دنوں پہ پڑھتے تو سیاہی میں بدل جاتے ہیں۔ یاد رکھنا میرے عزیزو کہ معصوم کے کلام میں مبالغہ نہیں ہوتا اور معصوم کے کلام میں اضافی لفظ نہیں ہوتے، ایک حرف کی کمی بیشی نہیں ہوتی۔
مبالغہ تصنع بناوٹ نہیں ہوتی۔ جب یہ ثابت ہے کہ فاطمہ زہرا نے یہ کہا کہ بابا آپ کے بعد صبت علیہ مصائب لعنہا، کہ اتنی مصائب اتنی مصیبتیں مجھ پہ ٹوٹ پڑی کہ اگر وہ دنوں پہ پڑتی تو دن سیاہی میں بدل جاتے۔ حاضرین، دن سیاہی میں نہیں بدلتے، سائنٹیفکلی دن رات نہیں بنتا، رات دن نہیں بنتا۔ آپ کو عرض کروں، ابھی میں عرض کر رہا ہوں کہ کلام معصوم میں، معصومہ کے کلام میں مبالغہ نہیں ہو سکتا، غلطی نہیں ہو سکتی، تو یہ کہہ کیا دیا فاطمہ زہرا؟ یاد رکھنا کہ اگر دن کو سیاہی میں یعنی دن کو رات میں بدلنا ہو تو ضروری ہے کہ زمین کی ایک سمت پر زمین سے زیادہ اتنا وزن رکھا جائے کہ زمین مخالف سمت میں گھوم جائے۔ اللہ جانے فاطمہ زہرا کے دل پہ کون سا وہ درد کا پہاڑ ہے کہ جس میں فاطمہ کہہ رہے بابا وہ ہجوم غم، ہجوم درد مجھ پہ ہے کہ اگر وہ دنوں میں پڑھتے تو سیاہی میں بدل جاتے، اور کہتے ہیں سنو بابا آپ کی صدیقہ بیٹی جھٹلا دی گئی۔ میرے عزیزوں، کسی شریف شخص کو جسے سب دنیا آپ کہتی ہو کوئی تو کہہ دے، اس کے لیے وہی بہت بڑی بات ہے۔ آپ کہہ رہی ہیں کہ بابا آپ کی صدیقہ بیٹی دربار میں گئی اور جھٹلا دی گئی، بابا میرا حق نہیں دیا گیا، لیکن سنو بابا میرے 3 گواہ ایسے ہیں کہ جنہیں رہتی دنیا تک کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ الباب والجدار والدماء شہود صدق اللہ الخفا۔ بابا ایک تو میرے گھر کا جلا ہوا دروازہ میرا گواہ ہے، دوسرے اس دروازے کے پیچھے جو دیوار ہے وہ میری گواہ ہے، اور بابا میں در و دیوار کے درمیان پیس دی گئی میرے بچے کا خون میرا گواہ ہے۔ بس اہل اللہ آخری جملے عرض کرنا چاہتا ہوں، اتنی صابرہ بی بی ہے کہ جب آپ پہ در گرایا گیا ہے آپ نے چیخ نہیں ماری ہے کہ میرا شوہر علی کو محسوس نہ کرے، آپ نے اپنے درد کو اپنی تکلیف کو شوہر کو بھی نہیں بتایا ہے۔ لیکن جب علی پیہن کے ساتھ غسل دے رہے تھے فضہ کے ساتھ بی بی فاطمہ کو، تو سلمان کہتے ہیں باہر چیخوں کی آواز علی کی بلند ہو رہی تھی، میں نے بعد میں کہا کہ مولا آپ کیوں رو رہے تھے؟ کہا کہ میں اس لیے رو رہا تھا کہ فاطمہ نے مجھ سے بتایا نہیں، شکایت نہیں کی، جب میں غسل دے رہا تھا پہلو سے بی بی فاطمہ ہاتھ نہیں ہٹاتی تھی، میں نے جب امام ہونے کی حیثیت سے ہاتھ رکھا فاطمہ کا ہاتھ ہٹ گیا، پہلو کی ٹوٹی ہوئی پسلی میرے ہاتھوں میں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، ناروا ظلموں پہ تقصیر کو ہم روتے ہیں، ناروا ظلموں پہ تقصیر کو ہم روتے ہیں۔ کیا تعجب ہے کہ کیا تعجب ہے کہ شبیر کو ہم روتے ہیں، ناروا ظلموں پہ تقصیر کو ہم روتے ہیں، ناروا ظلموں پہ تقصیر کو ہم روتے ہیں۔ کلمہ گو تیری عدالت میں جو جھٹلائی گئی، کلمہ گو تیری عدالت میں جو جھٹلائی گئی، اس نبی پاک کی، اس نبی پاک کی
تکسیر کو ہم روتے ہیں، تیرے بے شیر کی گردن پہ ہے جو داغ آ گیا، تیرے بے شیر کی گردن پہ ہے جو داغ آ گیا، اے رباب آج اسی، اے رباب آج اسی تیر کو ہم روتے ہیں، ناروا ظلموں بے تکسیر کو ہم روتے ہیں، ناروا ظلموں بے تکسیر کو ہم روتے ہیں، ہم شہیدوں کو تو روتے ہی نہیں تیرے بقول، ہم شہیدوں کو تو روتے ہی نہیں تیرے بقول، غیرت دین کی، غیرت دین کی تشہیر کو ہم روتے ہیں، ناروا ظلموں بے تکسیر کو ہم روتے ہیں، ناروا ظلموں بے تکسیر کو ہم روتے ہیں، تھا نفیس اتنا کہ چھالے پھوٹ ہاتھوں میں پڑے، تھا نفیس اتنا کہ چھالے پھوٹ ہاتھوں میں پڑے، ناتوا جسم پہ، ناتوا جسم پہ زنجیر کو ہم روتے ہیں، ناروا ظلموں بے تکسیر کو ہم روتے ہیں، ناروا ظلموں بے تکسیر کو ہم روتے ہیں، جگر سجاد کا جس نے ہے کیا خون امیر، جگر سجاد کا جس نے ہے کیا خون امیر، بڑے بازار کی، بڑے بازار کی اس بھیڑ کو ہم روتے ہیں، ناروا ظلموں بے تکسیر کو ہم روتے ہیں، ناروا ظلموں بے تکسیر کو ہم روتے ہیں، کیا تعجب ہے کہ، کیا تعجب ہے کہ شبیر کو ہم روتے ہیں، ناروا ظلموں بے تکسیر کو ہم روتے ہیں، ناروا ظلموں بے تکسیر کو ہم روتے ہیں، یا حسین